بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جتنی تعریف کی جائے پنڈی کی اور اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی میرے خیال میں کم ہوگا. تو عاصم منیر صاحب نے میڈ دس تھنگ ہیپن. کہ اوور نائٹ تو چیزیں ہوتی نہیں ہیں کہ آپ آرچ رائیولز جو ہیں ایران ہو امریکہ ہو ان دونوں کو یو میک دم سٹ اکراس دا ٹیبل. تو عاصم منیر صاحب نے ان دونوں کو بٹھا دیا ایک ٹیبل پہ. ٹھیک ہے, 10 پرابلمز ان کی ہیں جناب ایران کی, ان کے کنسرنز ہیں 10-15 ایشوز جو ہیں وہ جناب امریکن کے پاس ہے کہ جناب وہ ان کے اپنے کنسرنز ہیں. کچھ ایشوز جو ہے سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں ابھی تک, اور کچھ ایشوز ایسے ہیں جن کو ابھی سارٹ آؤٹ ہونا باقی ہے. یہ کہا جائے کہ جناب ابھی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے, سارے کنسرنز ختم ہو جائیں گے, میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو سے. لیکن پاکستان نے ایک جو کیس یہاں پہ, جس کیس کو میں کہوں گا کہ ایک اسٹڈی کیس کے طور پہ اس کو لیا جائے کہ ڈپلومیسی میں اس نے ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو منوایا کہ جناب ڈپلومیسی ایسے ہوتی ہے جہاں پہ چین بھی راضی, امریکہ بھی راضی, ایران بھی راضی اور باقی کنٹریز جو ہیں وہ بھی راضی. سو سب کا جو اعتماد ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. تو اگر یہ چیز دیکھی جائے تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے کئی دہائیوں تک اس کو ایز اے اسٹڈی کیس ضرور لیا جائے گا. اب ہم نے جو کرنا تھا وہ کیا, اور اس میں جناب جو آؤٹ کم اس کا نکلے گا وہ سب کے سامنے ہے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اگر اس یہ کہا جائے کہ جناب اوور نائٹ اس کے کوئی ریزلٹس نکل آئیں گے تو میرے خیال میں وہ غلط ہوگا. لیکن پھر بھی وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ جناب اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب آج جلیل عباس جیلانی صاحب, جن سے میں بعد میں بات کرنا چاہوں گا. جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں سیکرٹری فارن افیئرز بھی رہ چکے ہیں اور جناب امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے امریکہ میں. اور ابھی میں بات کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے اور امبیسڈر منصور صاحب سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. جلیل صاحب میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں, لیکن پہلے میں بات کر لوں ڈاکٹر ہما سے اور امبیسڈر منصور سے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے, تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجئے, سمجھائیے کہ دیکھیں اس بیک ڈراپ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور بہت سے کام چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ہم نے ان دونوں آرچ رائیولز کو بٹھا دیا آمنے سامنے, اس کے ریزلٹس ٹھیک ہے نکلیں گے, لیکن کہا جائے کہ اوور نائٹ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. کیا یہ غلط ہوگا یا درست ہوگا, یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ جی یہ جو پیس ہے وہ اچھی ہے. دیکھیے بہت سارے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا, اور میرے خیال ہے ہفتہ 10 دن پہلے تو یہ امیجن کرنا بھی مشکل تھا کہ آپ اسلام آباد میں ایک دو ایسی کنٹریز جو ایک دوسرے کو ریکگنائز بھی نہیں کرتی اور 79 کے بعد کبھی انہوں نے ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کیا ہے, یو ول ہیو دیم انڈر دا سیم روف. اور اب تو یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جو گفتگو ہے وہ فیس ٹو فیس ہو رہی ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پیس بہت اچھی ہے, وہاں کی وائب بہت اچھی ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا اپنے انٹرو میں کہ بہت سارے روڈ بمپس ہیں, ہیکپس ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ ملٹی پلیکس کانفلکٹ ہے. لیکن پھر بھی میں کہ کوئی نہ کوئی مثبت بریک تھرو مجھے اور آپ کو ضرور سننے کو ملے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ there's a lot invested in it now. اس لیول تک لے جانے کے بعد میرا نہیں خیال کہ امریکہ یا ایران یہ چاہے گا کہ وہ اس سچویشن سے بیک آف ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں کوشش کریں گے, اور دونوں جگہ ہمیں پولیٹیکل میچورٹی نظر آتی ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی نظر آتی ہے. فار ایگزامپل مجھے لیبنن میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا ویٹ ڈالا ہے ٹو ریسٹرین اسرائیل, وہ مجھے بہت ہی کرٹیکل لگتا ہے. حالانکہ آج پھر لیبنن پہ حملے ہوئے ہیں, اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی ہم لیبنن سے بات کرنے کو تیار ہیں, حزب اللہ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور ایران کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہم حزب اللہ کو ابینڈن نہیں کریں گے. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ خبر آئی کہ جو ان کے ایسٹس ہیں ایران کے, ان کو شاید انفریز کرنے کے لیے امریکہ تیار ہو گیا ہے. یہ ایران کے لیے ہیوج گیون ہے. اور پھر جو بات مجھے بہت زیادہ اہم لگتی ہے وہ یہ کہ بہت نیوکلیئر کے اراؤنڈ بات ہے, لیکن اس کانفلکٹ نے تو ایران کو ایک ویپن اور دے دیا ہے. پہلی دفعہ
اتنے سالوں میں 79 سے لے کے آج تک ایران کانفلکٹ میں تھا، اس نے کبھی ہرمز کو ویپنائز نہیں کیا تھا. اب کہ ہرمز کو جب ویپنائز کیا تو پورا کانفلکٹ اس کے گرد پیوٹ کرنے لگا، اور یہ اب ایران کا نیا ہتھیار ہے. وہ اگر آج اس کو کھول بھی دے، جو کہ وہ نہیں کھول رہا، وہ ابھی بھی اس نے مائنز ڈالی ہوئی ہیں، وہ آلٹرنیٹیو روٹ دے رہا ہے اور ٹول کی بھی بات کر رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ سب گیون بھی کرتا ہے، دا فیکٹ کہ اس نے ہرمز کے بند کر دیا تھا، یہ ایران کی اٹ سیلف ایک بلٹ ان گارنٹی ہے. اور میرا خیال ہے کہ نہ تو ایران فار ایور وار چاہتا ہے، اور یو ایس تو ڈیفینیٹلی اس وار سے ایگزٹ چاہتا ہے. تو سب سے مشکل سچویشن ہو گئی ہے. بلکہ آئی واز لسننگ ٹو دا فارن میڈیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نتنیاہو ہیں ان کے لیے تو a nightmare is unfolding. تو ظاہر ہے اسرائیل سے فیڈ ڈریگنگ ہوگی. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے جناب کہ اسرائیل جو ہے وہ سب باتیں اچھے بچوں کی طرح مان جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال اچھے بچوں کی طرح مانے گا، لیکن جو ہوا وہ بھی اسرائیل نے کہ وار کیلکولس میں کبھی نہیں تھا. اور اب یہ بھی باتیں سننے کو آ رہی ہیں کہ جو سچویشن روم میں ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نتنیاہو سے، اس میں واضح طور پہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ اس حوالے سے ناراض ہیں، بیکاز ہی تھنکس کہ ان سم ویز ہی واز مس گائیڈڈ، اور انہیں وہ ٹرو پکچر اس طور پچ نہیں کی گئی تھی کہ ان کو اٹ واز لائک اے واک ان دا پارک، بھائی ہم وی ول گیٹ ان اینڈ ویل گیٹ آؤٹ. انفارچونیٹلی اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ دیٹ وے. تو ابھی جو پریشرز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ایکسٹرنلی بھی، بٹ مور سو ڈومیسٹکلی، اور ایک جو وائس پریزیڈنٹ وینس کا فیکٹر ہے، وہ اس سب سے مجھے اشارہ ملتا ہے، یا ایک ایکو سسٹم کریٹ ہوا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا، لیکن بریک تھرو ضرور آئے گا. میرے لیے بریک تھرو یہ ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے ایران کے ساتھ. میرے لیے بریک تھرو یہ ہے کہ آئندہ نشست کی بات ہو جائے. اوور نائٹ تو ظاہر ہے کانفلکٹ ریزالو نہیں ہو سکتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. امبیسڈر صاحب، آپ کے خیال میں جو یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو ایکسٹینشن کی بات کر رہی ہے کہ 2 ہفتے سے زیادہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے سیز فائر، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسری یہ مجھے بتائیں کہ اگر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوتا ہے تو وہ اس میں کتنا سپین اس میں ٹائم لگے گا، کتنا ٹائم سپین لگے گا اس میں؟ دیکھیں، اس کو مرحلہ وار دیکھنا چاہیے. جو پہلا مرحلہ تھا سفارتکاری کا، اس میں پاکستان نے بڑی کامیابی سے دونوں وارنگ پارٹیز کو، ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس، جن کے آپس میں تعلقات نہیں ہیں، جو ایک دوسرے کو ریکگنائز نہیں کرتے، اور جو گزشتہ 40 دن سے ایک بہت خوفناک جنگ میں ایک دوسرے سے نبرد آزمائے، ان کو اکٹھے اسلام آباد بلا کے ان کو نیگوسیشن ٹیبل پر بٹھا دیا ہے، اور ان کے ساتھ ثالثی یا فیسیلیٹیشن یا گو بٹوین کا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ تو ایک پہلی سکسیس ہے. جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہم نے بڑی کامیابی سے حاصل کر لیا. اور میں یہ کہوں گا، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، پاکستان نے یہ رول بلڈ کیا ہے، اپنی نیوٹریلٹی کو بلڈ کیا ہے، اپنے اس رول کو بلڈ کیا ہے، جبکہ کوئی اور ملک آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب جو اگلے مراحل ہیں وہ مشکل بھی ہیں، پیچیدہ بھی ہیں، کمپلیکس بھی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایشوز ایٹ سٹیک ہیں ان پہ ایگریمنٹ ایک ہی نشست میں یا ایک دن میں یا چند دن میں ہونا ممکن نہیں ہے. اس میں جو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر کے پرماننٹ بنانے کا معاملہ ہے، اس پہ ایک اصولی ایگریمنٹ چاہیے. میرے خیال میں یہ دونوں سائڈز ایک اصولی ایگریمنٹ کریں گی. اور اس نشست میں جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے، یہ کتنی لمبی چلتی ہے، کس وقت ختم ہوتی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈیں ایک ڈیکلریشن یا ڈیکلریشن آف انٹینٹ پہ ایگری کریں گی کہ کیا کیا ہم نے اگلے مراحل کے لیے ایگری کرنا ہے. اور ایگریمنٹس لگتا یہ ہے کہ وہ یہ ہوں گے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور موو کیا جائے ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف. دونوں سائڈز اس بات پہ رضامندی کا اظہار کریں گی. دوسری جو ایلیمنٹ ہوگا یا آئٹم ہوگا، اس میں چونکہ امریکہ کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانا ہے، تو اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کا اظہار کیا جائے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے ایک فریم ورک ڈیولپ کیا جائے گا، اور اس کے لیے بھی ایک ایگریمنٹ ہوگا. اور ایگریمنٹ ہونے میں کس قسم کا وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے. تیسرا ایشو نیوکلیئر ایشوز یا نیوکلیئر ڈیل کا آ جائے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کس قسم کی ایک نیوکلیئر ڈیل طے پاتی ہے. پہلے JCPOA میں تھے دونوں کنٹریز،
JCPOA کا پیریڈ پورا ہو چکا ہے, اب کسی قسم کا JCPOA پلس یا ایران کی طرف سے ایشورنس کہ وہ نیوکلیئر ویپنز کی طرف نہیں جائے گا, اور ایران کو یہ ایشورنس دی جائے گی کسی طرح کہ وہ اپنی سویلین پروگرامز کے لیے, پاور جنریشن کے لیے, ہیلتھ ایشوز کے لیے نیوکلیئر انریچمنٹ جاری رکھ سکے. اسی طرح جو خطے کے اندر جو پروکسیز ہیں جسے ہم ہوتیز ہیں جیسے حزب اللہ ہیں, ان کا کیا فیوچر میں رول ہوگا, اسرائیل لیبنان کے اوپر کیا رول ہوگا, گلف کوآپریشن کنٹریز کے ساتھ کس طرح معاملات طے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہے, اور پاکستان نے اپنے آپ کو اس میں ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر پیش کر کے اپنا قد کافی اونچا کیا ہے. اور اب میرا خیال آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسلام آباد اکارڈ کہہ لیں آپ اسے, یا اسلام آباد انیشیٹو جو ہے, اس میں سے جو بھی چیز آئے گی, کوئی ڈیکلیریشن یا کوئی پرنسپلز کے اوپر ایگریمنٹ, اس میں پھر آگے کام ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا. جو بدلی ہوئی سچویشن ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, اور جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر دنیا میں اور ریجن میں ایمرج ہونے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے کہ ہم نے, میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم نے ایک تھرڈ ورلڈ وار جو کہ جس کے دھانے پہ ہم کھڑے تھے اس کو ہم نے ایورٹ کرا لیا, تو غلط تو نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل غلط نہیں ہوگا جی. آئی تھنک دس از ہیوج, اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ صرف ہم بات نہیں کر رہے ہیں, اس وقت جتنے بھی انٹرنیشنل چینلز ہیں وہ فوکسڈ ہیں اس پہ, جتنے بھی انٹرنیشنل کیپٹلز ہیں وہاں اس کی بات ہو رہی ہے. اور آئی تھنک کہ یہ ون آف نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ پاکستان نے کام کر لیا اینڈ دس ول بی اوور ٹمورو اور دا ڈے آفٹر. میں تو اس کا بہت زبردست ریپل افیکٹ بھی نہیں, میں کوئی ٹیکٹونک شفٹ دیکھتی ہوں. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اتنا بدل جائے گا, اتنا تبدیل ہو جائے گا کہ شاید ہمیں نئے پلیئرز کی ضرورت ہوگی. اور ان نئے پلیئرز میں مجھے پاکستان ایک آبویس چوائس نظر آتا ہے, کیونکہ اس کا ایک ایلیمنٹ آف ٹرسٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اس کا ایک ایلیمنٹ آف ٹرسٹ ہے ایران کے ساتھ, اور شاید وہ زیادہ ایکسیپٹیبل سیکیورٹی امبریلا کے طور پہ یا سیکیورٹی فریم ورک کے حصے کے طور پہ سامنے ایمرج ہو سکتا ہے. تو اور آئی تھنک یہ جو کوریڈورز آف پاور ہیں, جو ڈیسیشن میکنگ ٹیبلز ہیں, جو نئے ڈائنامکس ہیں, جو گلوبل ساؤتھ ہے, وہاں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا کردار اب آپ بہت واضح دیکھیں گے, خطے میں بھی واضح دیکھیں گے, اور اسی لیے تھوڑا ہماری پڑوس ناراض ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے ایک بڑا اچھا اینگل دیا ہے ہمیں. اور کیونکہ سیکیورٹی امبریلا جو ہے وہ ہم لوگ بڑے احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے اس ریجن میں اپنے دوستوں کو, گلف کنٹریز کو بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں, ہم نے وہ پوزیشننگ اپنی بنا لی ہے, کر لی ہے. اور میں اس پہ مزید بات کروں گا, ایک چھوٹی سی بریک پہ آتا ہوں. ایمبیسڈر منصور صاحب اور ڈاکٹر ہما بقائی میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب کہ اس خطے میں اور گلف کنٹریز کو بھی پاکستان جو ہے ایک سیکیورٹی امبریلا ان دا ڈیز ٹو کم پرووائڈ کر سکتا ہے. ان کے لیے ایک ایسا آپشن موجود ہوگا اس ریجن میں. اس کو ذرا ان ڈیپتھ جا کے تھوڑا سا ہمیں ایلیبوریٹ کر سکتی ہیں آپ؟ دیکھیے, اس کی تو شروعات ہو گئی تھی نا, جب پہلی دفعہ نیگوسیشنز کو سبوٹاج کیا تھا اور قطر پہ ہم نے اٹیک دیکھا تھا. تو اس کے بعد سعودی عرب جو پہلی کنٹری تھی جس نے امیڈیٹلی, حالانکہ اس کی پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا سیکیورٹی فریم ورک تھا, اس کے باوجود اس نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا پاکستان کے ساتھ. تو میں تو پرسنلی سمجھتی ہوں اس کی شروعات ہو چکی ہے. ابھی ایز آئی اسپیک ٹو یو دو بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہم نے آج دن میں سنی. پہلی ڈیولپمنٹ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ جو فروزن ایسٹس ہیں ایران کے, ان کو ریلیز کرنے کا امریکہ نے اندیا دے دیا. آئی تھنک اٹس اباؤٹ $6 بلین. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جو سعودی فورن منسٹر ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے اسلام آباد. جی جی. He finalized a deal of investment oil refinery کا گوادر میں. انفیکٹ جو پیسے پاکستان کو دینے پڑے یا مانگے گئے گلف اسٹیٹ سے, اس کو بھی کشن آ رہا ہے کچھ سعودی عرب کی طرف سے. تو
جو کنسولیڈیشن آف ریلیشن شپ ہے یہ اس بات کی عکاس ہے کہ ویسٹ ایشیا کے یہ جو بہت اہم ملک ہے وہ پاکستان کو وہاں ایک بہت بہتر مثبت کردار ادا کرتا ہوا لگتا ہے، تو مجھے دکھتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ون آف ہے کہ جی یہ سفارتکاری ہو گئی، یہ ہم نے ہوسٹ کر لیا اسلام آباد میں اور یہ چیز ختم ہو گئی. میرے خیال ہے کہ یہ پاکستان کا رول بھی ایکسپینڈ ہوگا اور پاکستان کے لیے یہ اکنامک ٹرن اوور بھی ثابت ہو سکتا ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طور اپنے آپ کو آگے لے کے چلتا ہے، کیونکہ آئی تھنک کہ اگر آپ یہ پوری صورتحال دیکھیں نا، پاکستان میڈ دا رائٹ کائنڈ آف چوائسز. جب خامنہ ای صاحب کا ایلیمینیشن ہوئی اس پہ پاکستان میں القدس ڈے ہوا اور سوگ بھی بنایا گیا. سو وی اسٹیٹ جو ہم نے مڈل آف دا لائن اپنے لیے رکھی، رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا کیا، اس جو ہمارا ٹرسٹ ہے وہ اتنا ایکسپینڈ ہوا ہے ان کنٹریز کے ساتھ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے مزید نتائج جو ہیں وہ ضرور سامنے آئیں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیکھیے رانا صاحب، اٹ از اف وی پلے آور کارڈز رائٹ. سو رائٹ ناؤ آپ نے دیکھا کہ وی ہیو ڈن اے گڈ جاب ود ہاؤ وی آر کیرنگ آورسیلوز. بالکل ٹھیک ہے جی، وی ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ذرا امبیسڈر صاحب ایک چیز بتائیے گا، کوئی بھی اگر یہاں پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ تو اس کو یونائٹڈ نیشن کی مہر لگانے کے لیے چیپٹر 6 اگر وہاں پہ اپلائی کر دیا جائے تاکہ وہ بائنڈنگ ہو جائے دونوں کنٹریز پہ، تو وہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا میرے خیال میں. نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو ان چیزوں کا جو منطقی حل ہے وہ چونکہ ایران نے بھی انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات کی ہے اور انٹرنیشنل ایشورنسز کی بات کی ہے، تو جس وقت چیزیں کسی فریم ورک ایگریمنٹ میں آتی ہیں اور وہ فریم ورک ایگری ہوتا ہے اور اس میں آگے جا کے ہم انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات کرتے ہیں پیس ایگریمنٹ کے سلسلے میں اور جنگ کو نہ کرنے کے سلسلے میں اور دیگر معاملات جو ہیں جس میں نیوکلیئر ڈیل کا معاملہ ہے اور ہرمز کے کھلنے کا معاملہ ہے اور اس سارے قضیے سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی طرح یو این کے فریم ورک میں لے جانا ہوگا. اور یو این کا فریم ورک جو ہے بیسٹ یہی ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے فریم ورک میں لے جایا جائے. اس کو چیپٹر 6 جو ہے یو این کا چارٹر کا، وہ پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کی بات کرتا ہے. تو رادر دین جو جنگ کے کو جاری رکھنے کی صورت پیدا ہو، اس کی بجائے اگر چیپٹر 6 کے اندر پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کے ذریعے یو این سیکیورٹی کاؤنسل اپنا ایک رول ادا کرے اور یہاں پہ اس خطے میں امن کی گارنٹی دے، تو میرا خیال ہے وہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور پاکستان کو، اور میرا خیال چائنا بھی یہی چاہے گا. آج رشیا کی طرف سے بھی بڑی سپورٹیو سٹیٹمنٹ آئی ہے جہاں پہ رشیا نے کہا ہے کہ اسپوائلرز جو ہیں اس پروسیس کو اس کے خلاف کام نہ کریں، اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ نیچرل جو لاجیکل حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے فریم ورک میں لیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. آپ لائے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب سابق سیکرٹری فارن افیئرز جلیل عباس جیلانی صاحب. ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کیونکہ وہ امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں امریکہ میں پاکستان کے، ان سے ذرا تفصیلاً بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جلیل عباس جیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب. جلیل عباس جیلانی صاحب امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں امریکہ میں پاکستان کے. جیلانی صاحب، what exactly is going to be the outcome of these talks? It's a very difficult question. Obviously, it takes time. اور اتنی دہائیوں سے یہاں پہ ایک ایشو ہے جو دو ممالک کے درمیان کھڑا ہوا ہے and they are arch rivals, but we have managed to make them sit across the table. So do you think کہ کوئی رزلٹ نکل آئے گا، کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکل آئے گی، یا مزید جو ہے یہاں پہ کوئی وینیو یا فار دیٹ میٹر کوئی نئی ڈیٹ اناؤنس ہوگی مزید مذاکرات کے لیے؟ جی رانا صاحب، بہت بہت مہربانی مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ موضوع پہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. آپ نے ایک بہت ہی مشکل سوال پوچھا ہے. مشکل اس لیے کہ مذاکرات بس ابھی شروع ہوئے ہیں، لیکن اس کو پری جج نہیں کیا جا سکتا اس مذاکرات کے آؤٹ کم پہ. لیکن جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں دونوں ممالک کی جانب سے، تو میں کافی آپٹیمسٹک ہوں کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے.
اس میں یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان چند گھنٹوں کی ملاقات جو ہو رہی ہے اس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ شاید ڈیولپ ہو جائے بعض ایشوز کے اوپر، لیکن اس کو اگر آپ ایک کہیں کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ پازیٹیو آؤٹ کم نکلے تو وہ شاید ابھی اٹس ٹو ارلی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپٹیمسٹک ہوں کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو نامینیٹ کیا ہے. جے ڈی وینس کا اپنا ایک قد کاٹ ہے اس پوری جو امریکن ایڈمنسٹریشن میں وہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس جو سی ہے، کانگریس وائس پریزیڈنٹ وہ کانگریس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس حساب سے ان کی کانگریس کی بھی ایک طریقے سے ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ میرے اپنے خیال کے مطابق جو یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں وہ امریکہ کی خواہش پہ بھی تھی، اور پھر ایران نے بھی اس کا ایک مثبت جواب دیا، لیکن اس کے اندر لازمی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اگر آپ ایک ہفتے پہلے کی اگر جو سچویشن دیکھیں تو اس میں کافی جو ان کی جو پوزیشنز تھیں امریکہ کی بھی اور ایران کی وہ پولز اپارٹ تھیں، اور اس صورت میں ایک مشکل نظر آ رہا تھا کہ دونوں ممالک آمنے سامنے بیٹھیں گے. لیکن میرے خیال میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو رول پلے کیا اس کی وجہ سے یہ ایک بریک تھرو پیدا ہوا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایشوز رانا صاحب بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں، اور اس کے اوپر میرے خیال میں کافی اس کے اوپر یہ ڈسکشنز طویل ہوگی، اور شاید ایک سٹنگ کے اندر وہ کوئی نتیجہ شاید نہ نکلے، کیونکہ دونوں ممالک نے اپنی ممالک میں جا کے کنسلٹیشن بھی کرنی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ امید ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی حوصلہ افزا اس کا نتیجہ نکلے گا، لیکن اس کے لیے کافی اور مذاکرات کی بھی ضرورت ہوگی. تو جو میڈیشن ہم کروا رہے ہیں، پاکستان جو میڈیشن کروا رہا ہے جولانی صاحب، اب اس میڈیشن کو اگر میں کہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جب بھی نیکسٹ ڈیٹ اگر جو اناؤنس ہوگی وہ بھی اسلام آباد میں ہوگی تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ جی نہیں، میرے خیال میں تو غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا ہی انیشیٹو تھا، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ اسلام آباد میں ہی مذاکرات ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ جب یہ دونوں پارٹیز مل بیٹھیں گی تو یہ فیصلہ کریں گی کہ اگلا جو راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا وہ کب ہوگا اور کس جگہ پہ ہوگا. جو لاجیکل جو ان سے ہے بنتا ہے وینیو، وہ تو اسلام آباد ہی بنتا ہے. اچھا جولانی صاحب، ایک چیز سمجھائیں ہمیں ذرا کہ دیکھیں ایران جو ہے این پی ٹی کا ممبر ہے، اور جو کنسرنز ہیں، جو 15 کنسرنز ہیں، 15 پوائنٹس جو ہیں جو ریز کیے ہیں امریکہ نے، وہ اپنی جگہ، 10 کنسرنز 10 پوائنٹس جو ہیں ایران کے وہ اپنی جگہ. سو اگر ہم ان پوائنٹس کو دیکھیں تو آبویسلی جب آپ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ ایک ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں اور بڑے سیزنڈ ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں آپ، سو اب یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں ہم تو 15 پوائنٹس اپنی جگہ، 10 پوائنٹس اپنی جگہ. ان میں سے کوئی پوائنٹس تو ایسے ہوں گے جس پہ آلریڈی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی، کچھ ریمیننگ پوائنٹس ڈیفینیٹلی ہوں گے، اٹ ٹیکس ٹائم ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. تو وہ جو 15 اور 10 میں سے کوئی پوائنٹس ہیں، ان میں سے کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہوں گے دونوں اینڈ سے؟ رانا صاحب، اس وقت تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بات میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. جو مین ایشوز ہوں گے میرے خیال کے مطابق وہ تو ایک جو نیوکلیئر ایشوز ہوں گے، میسائل ایشوز ہوں گے، ہارموز کا جو ہے اس کا کھلنا ہوگا، اسٹریٹ آف ہارموز کا، اور امریکہ کے اوپر، اور امریکہ نے جو ایران کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کو لفٹ کرنا ہوگا. اب لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سینکشنز کو دیکھیں تو وہ سینکشنز کوئی ایک سینکشن تو ہے نہیں ہے، اس کے اندر امریکن بائیلیٹرل سینکشنز ہیں جو کہ امپوز ہوئی ہیں ایران کے اوپر، اس میں یونیلیٹرل سینکشن، وہ جو یو این کی سینکشنز ہیں وہ بھی ہیں، ان کا بھی ہے. اور ان ساری سینکشنز کو ریموو کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے. پھر کچھ فروزن ایسٹس کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ
ایران کہتا ہے کہ ان کے کچھ فروزن ایسٹس ہیں امریکہ کے اندر اور جن کی بھی ریلیز کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس کے لیے وقت درکار ہوگا ان تمام چیزوں کو ایک منطقی انجام تک پہنچنے میں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ بڑے مشکل ایشو تھے، مثلا نیوکلیئر ایشو، اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو جنوری میں جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے، جو عمان جن کو وہ کر رہا تھا، جن کو سٹیئر کر رہا تھا، تو اس کے اندر جو اگر آپ عمانی فارن منسٹر ان کی اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں یا ان کے بیانات دیکھیں اور ان کے آرٹیکل دیکھیں تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ایشوز کے اوپر بھی کافی حد تک جو معاملات آگے بڑھ چکے تھے، اور یہ کہ بلکہ یہ تھا کہ وہ کنسیڈ کر گئے تھے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ اگر وہ بات صحیح ہے تو وہ ایک ایشو ہے جس کو ریزالو جلدی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایران کی خواہش ہے کہ وہ اپنی جو ایک جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ تو اس کو ایک NPT کے تحت بھی اس کو حق ہے ایک خاص لمٹ تک. تو لیکن ایک خاص لمٹ کے بعد جو انریچمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے. دوسرا مسائل کا ایشو ہے، وہ بڑا ذرا مشکل مجھے ایشو نظر آتا ہے، تو اس کے اوپر کافی میرے خیال میں بات چیت لمبی ہوگی. پھر اس طریقے سے اسٹریٹ آف ہارموز ہو گیا اور جو باقی مسئلے مسائل ہیں. ایک ایشو جو کہ پچھلے 2-3 دنوں میں کراپ اپ ہوا وہ لیبنان کے اوپر جو اسرائیلی اٹیکس ہیں. تو وہ جو اسرائیلی اٹیکس لیبنان کے اوپر ہوئے ہیں اس سے ایک سٹیج پہ تو لگتا تھا جس طریقے سے یہ سارے کے سارا پروسیس ہی ڈیریل ہونے کا خطرہ تھا، لیکن شکر ہے کہ بیٹر سینس پریویلڈ اور دونوں ممالک یہاں پہ اکٹھے ہوئے. تو امید ہے کہ وہ مسئلہ بھی جن سے ہے وہ حل ہو جائے گا جلد از جلد، کیونکہ اگر امریکہ کی خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور جو کہ ہمیں لگتا بھی ہے کہ مذاکرات وہ کامیاب ہوں گے جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے اور وائس پریزیڈنٹ JD ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ اس کے اندر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو بھی ریسٹرین کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اقدامات ضرور کیے جائیں گے. اچھا جیلانی صاحب، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں لیبنان کے اور اسرائیل کے DC میں، پروبیبلی ایکسپیکٹڈ ہے یہ ٹیوزڈے کو، کمنگ ٹیوزڈے کو. اس کے ان مذاکرات کا بھی کوئی آؤٹ کم ڈیفینیٹلی امیڈیٹلی تو نہیں نکل سکے گا، اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. سو اگر ہم دونوں مذاکرات، اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی اور DC میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں وہ بھی، ان سب کو اگر ہم اکٹھے رکھیں تو آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ، چائنا کا جو وزٹ ہے ٹرمپ کا، اس پہ جانے سے پہلے یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی جی؟ رانا صاحب، ٹو بی ویری آنیسٹ، اس جو واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں لیبنان اور اسرائیل کے درمیان، تو اس کے آؤٹ کم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایران کی بھی ریلیونس بنتی ہے. لیکن یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے چونکہ دونوں سائڈز کی خواہش تھی کہ وہ مل بیٹھیں اور کسی مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. تو وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک تو امریکہ میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ان کی جو اکنامک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، نہ صرف امریکہ میں، ہمارے خطے میں، خلیجی ممالک میں، بلکہ پوری دنیا میں، تو وہ ایک دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک کمپلشن بن جاتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے جیو پولیٹیکل جو ایک رسکس ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو اس کے جو بہت ہی زیادہ جیو پولیٹیکل رسکس بھی ہیں اور اس کے اکنامک معاشی جو رسکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے اندرون ملک سیاسی رسکس بھی، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگے آنے والے الیکشنز بھی ہیں اور وہاں پر جو یہ جنگ کی وجہ سے ریٹنگ ہے وہ کافی کم ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ مذاکرات کو کامیاب کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سو اس کو اگر ہم جو آپ بات کر رہے ہیں ساری چیزوں کو اگر ہم سم اپ کریں تو اٹ از ایکسپیکٹڈ
کہ جناب یہ جو سیز فائر ہوا ہے 2 ہفتے کے لیے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا, ایسے ہی ہے نا جیلانی صاحب؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا سم اپ کے لیے, تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا. مجھے یہ امید ہے کہ مذاکرات جو ان سے ہیں ایران اور امریکہ کے آگے بڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے. ایران کی بھی یہی خواہش ہے, اور میرے اپنے خیال کے مطابق جو خلیجی ممالک ہیں جنہوں نے بھی بہت زیادہ سفر کیا ہے اس پورے کانفلکٹ کے دوران, بہت نقصان ہوا ہے ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں خلیج کے, ان میں بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ان کا بہت نقصان ہوا ہے, مالی بھی نقصان ہوا ہے اور جانی نقصان بھی ہوا ہے. اسی طریقے سے ایران میں بھی بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے. گو کہ جو کہ ایک ہیومن لیول میرے خیال میں جس قسم کی ریزیلینس ایران نے شو کی ہے اور جس طرح بہادری سے انہوں نے اس سچویشن کا مقابلہ کیا ہے, اس کا اعتراف بھی پوری دنیا کر رہی ہے. ون لاسٹ تھنگ, جیلانی صاحب, آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر میں اس ریجن کی بات کروں تو اس ریجن میں پاکستان کوئی بہت بڑا رول پلے کرنے جا رہا ہے؟ رانا صاحب, پاکستان تو آلریڈی ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ جس کے کانسیکوینسز پوری دنیا میں محسوس ہو رہے تھے, اور پاکستان نے میرے خیال میں ایک جو پیشنس دکھائی, جو پرسیویرنس دکھائی, جو کمٹمنٹ دکھائی, اور جو ایک ڈیفٹ ڈپلومیسی شو کی, وہ اس میں خاص طور پہ میں کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر کو اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو, اور ہمارے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کو, کہ انہوں نے دن رات کوشش کی اور اس طریقے سے وہ کہ کسی طریقے سے دونوں سائڈز کو آمنے سامنے بٹھایا جائے اور اس میں کامیاب ہوئے. یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسرا, ویسے بھی ہمارے جو ان سے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو سچویشن یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر چائنا, اس کا مکمل اعتماد ہے. ہمارے جو چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں وہ بہت ہی آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمارا ایک چائنا آل ویدر فرینڈ رہا ہے اور بڑا ایک سالڈ ریلیشن ہے. اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ڈگر پہ چل رہے ہیں, اور امریکہ کو بھی پاکستان کی جو یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس کے اوپر پورا بھرپور اس کو ایک اعتماد ہے. اسی طریقے سے ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں تو پچھلے سال جون میں جب کانفلکٹ ڈیولپ ہوا تھا ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان, تو اس میں بھی جس قسم کا رول پاکستان نے پلے کیا اس کی بھی پذیرائی نہ صرف امریکہ میں ہوئی بلکہ ایران میں بھی ہوئی. اور ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں, پریزیڈنٹ پزشکیان, مسعود پزشکیان, وہ پاکستان تشریف لائے خاص طور پہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو خلیجی ممالک نے تمام نے پاکستان کی قیادت کے اوپر جو ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے. پاکستان تمام نے ممالک جتنے بھی, چاہے قطر ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, عمان ہو, بحرین ہو, انہوں نے اپنی جو, اور کویت ہو, انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹس ایشو کی ہے اس میں پاکستان کا رول ایکنالج کی ہے. پھر آپ یورپین کنٹریز کا دیکھ لیجئے کہ کون سا ایسا ملک ہے یورپ کے اندر جس نے پاکستان کے کردار کی تعریف نہ کی ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے, تو پاکستان اس وقت اگر کوئی ایک ملک ہے جو کہ شائننگ وہ شائن کر رہا ہے, تو وہ صرف پاکستان ہی ہے پوری دنیا کے اندر. اس وقت پوری دنیا کا اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں یا پوری دنیا کے کیپٹلز میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو صرف ایک ہی لفظ ہے کہ وہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے, اور اس کی مین وجہ ہے کہ جو پاکستان نے جو ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اپنے خطے کے اندر بھی جو ہم نے امن و امان کی جو کوششیں کی ہیں وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو ان سے ہیں وہ بہتر ڈگر پہ چلیں, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں ہندوستان کی طرف سے بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں. پھر اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان کے طریقے سے بات چیت کے ذریعے ہم اپنے معاملات جتنے بھی افغانستان کے ساتھ ہیں, وہ دہشت گردی کا خاص طور پہ جو معاملہ ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس کو ریزالو کریں. اور ابھی جو چائنا میں جو مذاکرات ہوئے ہیں ہمارے افغانستان اور پاکستان کے درمیان, میں اس سے بھی بہت پر امید ہوں. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جلیل عباس صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. جلیل عباس جیلانی صاحب بہت سیزنڈ ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں اور امریکہ میں بھی پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, اور ان کے مطابق امیڈیٹلی ریزلٹس نکلنا
مشکل ہوتے ہیں. اینڈ ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ اتنی دہائیوں کے 47 ایئرس آلموسٹ 47 ایئرس کی یہاں پہ رائیولری ہے بٹوین امریکہ اینڈ ایران, اور یہ کہا جائے کہ اوور نائٹ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنے والی بات ہوگی. وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو مچ فرام آل دیز تھنگس. فوری طور پہ یس ہم نے آئس بریک کی ہے, یس پاکستان نے ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے, یس پاکستان چائنا کو بھی لے کے ساتھ چلا ہے, امریکہ کو بھی ساتھ لے کے چلا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی ساتھ لے کے چلا ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے فرینچ ہو, برٹس ہو یا جی سی سی کنٹریز ہوں, گلف کنٹریز ساری مل کے پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, اور سب کو پاکستان پہ اعتماد ہے. اینڈ وی ہیو ڈن ونڈرز. اور ڈپلومیسی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ڈپلومیسی میں وی ہیو سیٹ اے ریکارڈ, اور اس ریکارڈ کو اسٹڈی کیس کے طور پہ آئندہ آنے والے صدیوں تک رکھا جائے گا سامنے, اور اس پہ جناب اسٹڈی کی جائے گی کہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے سارے کام انجام دیے, یہ اوور نائٹ نہیں ہوا کہ آ کے بیٹھ کے دونوں پارٹیز آ کے بیٹھ گئی, ایسے نہیں ہوتا. پیچھے اس کے بہت کام ہوا ہے اور کافی عرصے سے یہ کام جاری تھا. اینڈ ہیٹس آف ٹو پنڈی جس نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دیا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.